صحیح آپ کا تعارف؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا صاحب شعیب اٹلی والا، اور 2 سال سے کافی زج کیا آپ کو، اور آپ نے بہت آزمائش میں نے آپ نے کہا کہ پیروں کی توبہ کرنے والی مخلوق، پیروں کی توبہ کروانے والی مخلوق۔ سر بڑا پریشان ہو گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ ایک تو لاڈ ہوتا ہے، ایک گستاخی ہوتی ہے، ایک بے ادبی ہوتی ہے۔ تو لاڈ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، بے ادبی سے سر ادب چھن جاتا ہے، گستاخی سے کچھ رہتا نہیں ہے۔ تو سر بس اسی میں وہ ایک جملہ آپ بولتے ہیں سر، بول لیں۔ آپ سے کال کرنے میں جب بھی کال کیا حیا آتی ہے۔ کس چیز کی حیا آتی ہے؟ سر ویسے رونا سا آ جاتا ہے، اور وہ کچھ ابھی کاکی جی کہہ رہی تھیں کہ ان کے مسائل تھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو میری دعا قبول ہو گئی تھی، میں چلا گیا تھا، اٹلی چلا گیا تھا، اور مرشد نے کرم فرمائی بھی کی، اور اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو مرشد جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بعد سر اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ کچھ وظائف بھی چل رہے تھے، اور بزرگوں کے پاس حاضری بھی ہوتی تھی نعت کے سلسلے میں۔ تو سر بات وہی کہ پریکٹیکل نہیں تھا بالکل بھی۔ خیر سر چلا تو گیا اٹلی، اور سر پر جیسے ہی گیا تو سر کافی ریفرنسز تھے میرے کہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سر کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو تھے وہ کہتے ہیں ہاں آپ کون ہیں جی؟ تو سر بڑا عجیب سا لگا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ سر شتیل وہ اوپر سے اسائلم اپلائی کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو ماں اتنی بھی جو رعایت بچی کو رعایت دیتی ہے کہ تمہاری 2 روٹی نہیں پوری کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی ایک بزرگ نے ملے تو وہ کہہ رہے ہیں یار آپ پوچھ کے تو جاتے۔ تو سر پتہ نہیں جتنے بزرگ ملتے ہیں مجھے ہی کیوں مل رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں، پر میں نے بھی ٹھانی کہ میں نے جانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مچھلی پانی میں اتنا ہی سروائیو کرتی ہے جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو سر یہ گرہیں تھیں وہ کھل نہیں رہی تھیں، تو سر آپ نے کافی رہنمائی کی اور وقت عطا فرمایا۔ سر حالات تبدیل سے تبدیل ہوتے گئے، دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں بھی گیا سر چھتر ہی پڑتے رہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں یا اللہ ایک دفعہ واپس وطن واپس بلا لے۔ پھر آپ کا ایک جملہ بار بار میرے ذہن میں آتا کہ دیش کی جو سوکھی روٹی ہے وہ پردیش کی 2 گلی سے بہتر ہے۔ تو بڑا اپنے آپ کو گلٹی سا فیل کرتا، کچھ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر کراچی سے چلا تھا، تو اپنے آپ کو بڑا تیر مار خاں سمجھ رہا تھا۔ تو وہ غرور ٹوٹا، ذات کا سفر شروع کروایا آپ نے۔ تو سر جب بھی بات کی تو سر دل بڑا گھبراتا تھا، اور پھر اس کے بعد سر کیمپ جوائن کیا تھا۔ کیمپ میں عجیب سے حالات اور بہت سے کمیونٹی کے لوگ، تو میں نے سر ایسا ماحول دیکھا نہیں تھا، اور مزید انزائٹی شروع ہو گئی۔ تو خیر سر پھر آپ کا جیسے ہی میں ویڈیو دیکھتا تھا، اس کے بعد واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آ جاتا تھا کہ لوگ وطن میں تعریف سننے کے لیے لوگ پردیس چلے جاتے ہیں۔ تو سر ایسی بات ہی تھی، تعریف ہی سننا چاہ رہا تھا، تو سر بڑے چھتر پڑے۔ اور کیمپ کیا جوائن کر لیا آپ نے؟ وہ نہیں میرے سامنے۔ سر اسائلم اپلائی کر دیا تھا نا اچھا میں نے۔ وہاں پہ ٹھیک۔ تو سر آپ نے تو ایک اور بھی آئیڈینٹیفائی کروایا کہ ایک تو آپ نے مرشد کی بات کو نہیں مانا، دوسرا آپ نے یہ کیا کہ اسائلم وطن کو چھوڑا تو وطن ماں ہوتی ہے، تو ماں کو گالی نہیں دی جاتی، ماں سے پیار کیا جاتا ہے۔
تو وہاں سے پھر ماں کو آپ جب اسائلم مانگتے ہیں باہر جی جی انہی چکروں میں، تو آپ یہی لکھتے ہیں نا کہ ہمارا ملک جو ہے وہاں پہ مجھے یہ خطرہ ہے، وہ خطرہ ہے، یا یہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ جا کے وہاں مذہبی بیس پہ اسائلم سیکھ کرتے ہیں کہ جی میرا وہاں میں اقلیتی ہوں، جی جی سر اور وہاں پہ اقلیتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، جی بابا صاحب میری وہ ماں کی گود میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے جی نئی بابا ماں چاہیے، وہ ماں مجھے سیف نہیں فیل ہوتی. جی کچھ جا کے کہتے ہیں کہ میرے خلاف وہاں پہ ناانصافی ہے، دشمنی ہے، کوئی میری جان کو خطرہ ہے، ریلیجس بلیف پہ ہے یا پولیٹیکل بلیفس پہ ہے یا کسی بھی بات پہ ہے. تو الٹیمیٹلی شکایت تو ماں کی لگاتے ہیں نا. جی سر ایسے ٹھیک ہے، ایسے ہی بابا صاحب. تو اللہ نے یہ ملک، یہ وطن آپ کے لیے چوز کیا ہوتا ہے. جی آپ اگر تو کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا علم لینے جا رہے ہیں جو یہاں نہیں ہے، اور آپ کی یہ ارادہ ہے کہ یار یہ علم ہمارے ملک میں چاہیے، میں سیکھ کے آؤں گا اور پھر اپنے ملک میں سکھاؤں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. یا آپ کو یہاں واقعی جان کا خطرہ ہے، آپ کے مذہب کی وجہ سے، آپ کے اللہ کے ڈٹنے کے باوجود آپ اکیلے ہیں، اقلیت میں ہیں، آپ کو آپ کے مذہب کی وجہ سے کسی وجہ سے مارا جا رہا ہے، تو آپ کو اجازت ہے جانے کی. اور تیسرا، آپ جہاد کی خاطر جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں. جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. اس میں بھی ارادہ یہ ہوگا کہ اگر شہید ہو گیا وہیں پہ، پھر تو رہنا ہی جہاں بھی گیا، اللہ کی راہ میں نکلے، اور فاتح ہو گیا تو واپس آؤں گا. یہ 3 حالتیں ہیں جس میں آپ کو ہجرت کی اجازت ہے. جی بابا صاحب، یہ تینوں حالتوں میں نہیں تھا، اور میں سر ڈاکومنٹ اپلائی کر دیے تھے بابا صاحب. پھر بھی کبھی سر نیم غلط ہو جاتا ان کے پاس، اور کبھی نیم میں کچھ مسئلہ آ جاتا. جو باہر یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، کوڈیچی فسکال ٹیکس کارڈ بنتا ہے، تو سر وہ کبھی مسئلہ آ رہا ہے، شعیب والے بہت سے 3 سے 4 نکل آئے. اب اس میں پرابلم ہوئی. میں نے کچھ لے کے گیا، یورو لے کے گیا ہوا تھا، 1500 یورو لے کے گیا ہوا تھا. تو سر وہ گھبراہٹ سی ہونے لگ گئی. پھر آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا، پھر ایک کیفیت ایسی ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ علی حق کر لو. تو سر علی حق کروایا. میں نے 7 دن کیا، 5 مرتبہ پڑھ کے آپ نے فرمایا تھا. تو سر وہ پیسے ہی نکل گئے، یورو ہی نکل گئے میرے. تو میں سر بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. پھر سر میں آپ سے کیا بات کرتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مجھے یہ تھا کہ آپ کی جو مصروفیت ہے، بہت سے لوگ جو پریشان ہیں. تو اس سلسلے میں سر آپ کی لائیو دعا سیشن میں ناز خان ہوتی ہیں، تو ان سے رابطہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر فرمائے گا، اور ان سے بات چیت ہوئی. پھر انہوں نے گروپ جوائن کروایا تھا سر سورہ رحمان کا. سر سسٹر نے بہت ہی رہنمائی کی، بہت ہی شفقت سے سمجھایا، اور پھر سر ایسی جرنی شروع ہوئی. سر پھر آپ کے ویڈیو تو 2018 سے میں آپ کے ساتھ منسلک تھا، اور مجھے باتیں آپ کی بڑی اچھی لگتی تھیں، کیونکہ جو بات آپ کرتے تھے وہ شریعت میں رہ کر ہوتی تھیں. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جیسے وہ واصف صاحب فرماتے ہیں ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو پھر مجھے لگا کہ یہ تو میرے لیے باتیں ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہیں. پھر میں نے آپ کو سننا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب میں وہاں پہ یہ حالات ایسے ہو گئے تو کیا آپ نے کہا کہ لوگوں سے امیدیں نہیں رکھنی ہوتی، تو وہ میں نے چھوڑ دیں. 10 سے 8 افراد رہتے تھے سر ایک ہی اپارٹمنٹ میں. تو میں نے کیوں نہ آج کھانا میں بناؤں، تو پیسے ڈال کے بناتے تھے سارے. تو سر جب نیت کی کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو سر سارے باہر سے کھا کے آگے میرا کھانا وہیں کا پڑا رہا. سر مجھے پیسے بھی نہیں دیے پھر انہوں نے. ہم تو باہر سے کھا کے آگے. میں نے کہا یہ تو پیسوں سے بالکل ہی زیرو ہو گیا. پھر سر آپ کو کال کی، رو رہا تھا. آپ نے شفقت سے ڈانٹا کہ آپ پیسے کے پیچھے ہو، اور میں نے کہا رونا بہت آتا ہے سر. آپ نے کہا کہ اب چھوڑ دیا ہے نا پیسہ، تو پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. تو سر ویسے تو منہ سے پیسہ نکلنا تھا، اللہ نکل گیا. تو
پھر سر ایسی صورتحال میں سر پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ خالی پیٹ ہو تو پھر اللہ یاد رہتا ہے، بھرے پیٹ کو میں اللہ کون یاد کر رہتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے گاہک کون ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. تو سر میں بھی دنیا دار تھا، تو سر سروائیو نہیں کر پایا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مرشد سے رابطہ کرو، اور اگر رخصتی لینی ہے تو پھر ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کے مطابق لو. ورنہ یہ ہے کہ اس میں سر آپ نے سوال بھی ایک ساتھ ہی کاکی جی کا چلا دیا تھا کہ بھی بیچ سے رخصتی کے حوالے سے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو پھر یہ طریقہ کار تو یہی ہے ادب کا کہ آپ جائیں اپنے مرشد کے پاس اور وہاں پہ حاضری دیں اور ان سے رخصتی لیں. ادروائز پھر یہ ہوگا کہ جس یونیورسٹی میں آپ پیپر نہیں دیں گے تو وہ یونیورسٹی والے ویسے ہی داخلہ آپ کو آگے نہیں دیں گے. تو سر میں نے رخصتی لی تو پھر دوبارہ کال کیا آپ کو، آپ نے کہا نہیں ہوئی تمہاری رخصتی کیونکہ تم یہاں پہ ہو. اور پھر آپ نے سر شفقت سے ڈانٹا، اور پھر سر آپ نے کہا کہ پیسے آگے پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں اللہ یاد آتا ہے یا نہیں. سر ابھی اللہ ہی یاد آ رہا ہے، پیسے تو ابھی تک نہیں آئے. اور سر یہ کہ پھر میں نے خواب میں دیکھا تھا، ویسے تو سر خواب میں اپنے آپ کو مرا وہی دیکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی فائر مار کے چلا گیا مجھے. بس ایک ہی دیکھا کہ اس میں آپ ہیں، وہ اجرک پہنا رہے تھے، اور سر وہ فٹ سے پڑنے لگ گئے، جھٹکا سا لگتا تھا ایک. تو سر انہوں نے پھر رہنمائی فرمائی تھی. پھر آپ نے سر فرمایا تھا کہ وہ جو آپ نے کہا کہ ڈیٹا میرا کچھ مس ہوا ہے جب آپ مدینہ شریف کی حاضری کے پہ تھے، تو اس سے پہلے کا سر آپ نے فرمایا تھا کہ اب جو ہے دل کی پہلی آواز سنو اور چلتے جاؤ، اور میرے سے جو آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا ہے. اور سر میں نے دیکھا تھا کہ سیدہ کے لیے دعا کرو تم. تو میں نے کہا کس کے لیے دعا؟ تو سر آپ نے آج جو شرٹ پہنی ہوئی ہے یہی میں نے دیکھی تھی، اور سیدہ ذروہ کوئی سادات کرام میں سے، تو اس کے لیے. تو سر میں نے کہا کہ ان کے لیے سادات کرام کے لیے میں کیسے دعا کروں سر؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ چلو خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، فوکس رکھو اللہ پہ اور اپنے مرشد پہ. پھر دوبارہ سر آپ نے کہا کہ سر یہ ہوا کہ میں نے چھوڑ دیا سب کچھ اللہ پہ، اور الحمدللہ پھر سر ایسی ترکیب بنی کہ میں آ گیا، پاکستان آ گیا. تو سر وہ آپ نے کہا فرمایا کہ آپ مرشد کے در پہ حاضری دینا. تو سر وہاں پہ پہنچا تو سر وہ آپ آئیں تو جو میرے مرشد ہیں وہ مدینے کی طرف چلے گئے. تو سر حاضری تو نہیں ہوئی، آپ کا سلام عرض کر دیا جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، اور جو شورا ہے ان سے بات کی، اور سر برفی تقسیم کر کے میں لاہور کی طرف آیا. کچھ انزائٹی ہو رہی تھی، پریشانی تھی، تو بہنیں بھی ملنا چاہ رہی تھیں، بہنیں سیالکوٹ میں ہوتی ہیں. تو سر میں نے بتایا کہ سر یہ چھوٹ نہ جائے، سر نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، وقت عطا فرمایا ہے، تو سلوٹ مارنا بنتا ہے میرا. تو سر میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، میسیجز چلاتا تھا، آپ کو اردو میں خاص طور پر الفاظ کے چناؤ کر کے میسیجز کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی مشغلہ تھا میرا. اور پھر سر آپ نے شفقت فرمائی اور مجھے لوکیشن سینڈ کر دی. سر سسٹر جو ہیں وہ عالمہ ہیں، درس دیتی ہیں، بیان کرتی ہیں، تو وہ بھی بہت قریب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا نا کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں پچھلے ویک کو، تو سر پھر میری وہی والی کیفیت ہو گئی اللہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے. اب جب آخری موقع پہ پہنچا ہوں تو بابا صاحب سے ملنے کا یہ کیا موقع، یہ بھی چلا جائے گا لگتا ہے. تو پھر اس نے سر وہ بہت اٹیچ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا. تو پھر میں نے سر یہ جو آپ نے کہا فرمایا تھا کہ پرندوں کو دانا، اور سر اچانک میرے ذہن میں یہ آیا بابا صاحب کہ یہ بھی تو اپنا فائدہ ہی نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا کہ رزق مل جائے اور میرا کام ہو جائے، یہ بھی تو فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ مانگ، اللہ کے لیے کام کرو. تو پھر میں نے جب بھی کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتا تو اس میں نیت میری یہی ہوتی تھی کہ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے میرے گھر والوں کے اور
کھلے چھپے دشمنوں کو اور سرکار کی ساری امت کو، سر آپ کی والد صاحب کے لیے، مرشد کریم کے لیے اور سیدہ کے لیے خاص طور پر، اور اپنی والدہ جو حیات نہیں رہی، والدین کے لیے دعا کرتا تھا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ تو سر جب انہوں نے دیکھا نا کہ کیفیت میری ایسی ہو رہی ہے، تو سر انہوں نے قریب ہیں وہ بھی سر، کیونکہ عالمہ ہیں، تو کہہ رہی ہیں کہ بابا صاحب سے میں تو نہیں مل پاؤں گی، تو ان کی مجھے جلالی سی طبیعت لگ رہی ہے، میں جمالی میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ ہے کہ میں آج تمہیں جواب مل جائے گا۔ تو سر پتہ نہیں کیسے آپ فرماتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، کالز ہوتی ہیں، تو آپ نے سسٹر کی کال بھی اٹھا لی، شاید اس کو یقین تھا یا اللہ کے قریب تھی۔ تو سر ان کی بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر سر آپ نے شفقت فرمائی اور اس نے پھر مجھے میسیج فارورڈ کیا۔ تو سر دوبارہ سر یہی میرا میسیج ہے جو تمام احباب یہاں پہ موجود ہیں، کہ میرے خیال میں جب سر آپ فرماتے ہیں نا کہ آپ بہت پیارے ہیں، تو اس میں بہت گہرا لفظ ہے، اور یہ بہت گہرائی والا لفظ ہے، اپنی ذات کو پہچاننے والا لفظ ہے کہ کیا آپ واقعی پیارے ہیں؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے آپ کی اپنی ذات کے لیے، کہ کیا آپ واقعی پیارے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے؟ تو سر یہ میسیج مجھے آپ کے ذریعے ملا، مرشد کریم سے دوبارہ سر بات ہوئی ہے انشاءاللہ، جیسی وہ پاکستان تشریف لائیں گے سر، جیسے آپ نے فرمایا اس طرح جا کے حاضری دوں گا سر۔ اور سر سلوٹ کرنے آیا تھا آپ کو، واسف صاحب کے سر دربار پہ بھی سر، اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ بھی جا رہے ہو اور پھر دادا صاحب کی بھی نیت کی ہوئی ہے، تو میرے پاس کیوں آنا چاہ رہے ہو؟ تو سر میں تو سلوٹ مارنے جا رہا تھا، محسن کا آپ نے کہا کہ احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، تو میں اس وجہ سے سر آپ کو سلوٹ کرنے آیا تھا، اور یہ دل میں ارادہ تھا کہ جیسے ہی آج کے بعد پھر پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، تو یہ ہے کہ میں آؤں گا نہیں یا میسیجز وغیرہ نہیں کروں گا آپ کو۔ تو سر آپ نے آج ویسے ہی عام اجازت دے دی ہے، تو جب تک لاہور نے مجھے رکھا عہدہ، تو میں حاضری دیتا رہوں گا۔ اور سر میرا میسیج سب کو یہی ہے کہ بیعت کرتے وقت خیال کریں کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سب کا ولی ہوتا ہے، دھیان رکھنا اللہ کے بھی کچھ ولی ہوتے ہیں، اور درویش کا درجن سر ویسے ہی 13 کا ہوتا ہے، وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو مجھے کبھی آپ نظر آتے تھے، کبھی مرشد، اور اس میں پھر آپ نے سر بات چلی تھی، میں نے کہا سر آپ مجھے ڈمپل کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ تو ڈمپل کباڈیا کی بات چل پڑی۔ سر آپ نے کہا ساگر فلم دیکھی ہے، میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا ساگر کنارے، پھر وہ میں نے فلم دیکھی سر، میں نے کہا اسی میں میری کوئی سٹوری ہے سر، تو بس اس میں کچھ گانا سنا سر باقیہ۔ اور جب بھی میں نے آپ کو سر کال کی تو طریقہ میرا یہی تھا کہ میں لتا کا گانا ایک سنتا تھا، ہم ہیں متائے کوچا ہے بازار کی طرح، آپ کا پرانا سیشن ہے، دعا سیشن میں آپ نے اس کی تشریح بڑی اچھی فرمائی تھی، تو وہ اس کو سوچ کر میں آپ کو کال کرتا تھا جب بھی میں نے آپ کو کال کی ہے، تو 3 دفعہ میں سنتا تھا، چوتھی مرتبہ میری کال کنیکٹ ہو جاتی تھی۔ تو سر یہ میری جرنی ہے، اور اب ایک نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ اور کیا مطلب نئے سرے سے شروع کرنا؟ سر وہاں سے تو وائنڈ اپ کر کے میں آ گیا، پاکستان آیا ہوں، اور جو بے ادبیاں گستاخیاں سر ہو گئی ہیں ان کی معافیاں لینے آیا ہوں بزرگوں سے سر آپ، اور بابا صاحب اسی لیے آیا ہوں۔ آپ کے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر بابا نہ کہا کرو، تو میں نے ڈاکٹر بھی ہٹا دیا، بابا صاحب کر دیا۔ سارا کچھ آپ اپنی مرضی ہی کرتے ہو نا۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے ڈاکٹر رہنے دو، بابا تو بابا جی کی نسبت سے میرے نام کے ساتھ ہے، ڈاکٹر بابا، بابا جی وہ ہیں، میں تو ڈاکٹر ہوں، تو ڈاکٹر بابا آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو بہت ہی بابا کہنے کی لازمی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر بابا کہہ لیں۔ جو جہاں تک بات ہے آپ کے مرشد کی،
آپ نے جب مرشد مان لیا انہیں تو پھر اگر دنیاوی بھی ان سے پوچھا تھا باہر اندر کا تو بات یا تو پوچھتے نہیں یا مانتے ہیں. اسی طرح ان مرشد سے بھی بڑے ہوتے ہیں ماں باپ. میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی اس میں راضی نہیں تھے آپ کے جانے میں. بہرحال آپ چلے گئے, ہو گیا. وہاں بھی آپ نے مرشد سے بھی آپ رابطے میں تھے. جب میرے سے رابطہ کیا تو میرا تو پہلا سبق یہ تھا کہ واپس اپنے مرشد سے رجوع کرو, جی سر. ان سے معافی لو. ٹھیک ہے, وہ معافی لو, وہ آپ کے لیے دعا کریں یہاں سے آگے کدھر جانا ہے. جیسے گوگل کے اوپر آپ نے لوکیشن لگائی ہو تو وہ جو بھی آواز اس میں فیڈ کی ہو آپ نے, مرد کی یا عورت کی, میں اسے باجی گوگل کہتا ہوں, تو وہ باجی گوگل آپ کو 400-600 کلومیٹر پہلے کہتی ہے کہ آگے سے آپ نے لیفٹ کرنا ہے, پھر کہتی ہے آپ رائٹ کر لیں, یہاں سے یو ٹرن لے لیں, تو وہ گائیڈ کرتی ہے. لیکن ہم کئی بار خود اپنی مرضی سے کہیں مڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے مجھے راستہ آتا ہے, یہ تو لمبا بتا رہی, میں شارٹ کٹ مارتا ہوں ادھر سے یا ادھر سے. تو وہ ایک آواز آتی ہے ٹرن, اور اس کے بعد وہ چپ رہتے ہیں. آگے جا کے آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کو پھر واپس اس کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. وہ آپ کو اسکولڈ نہیں کرتی, وہ وہاں سے راستہ بتانا شروع کر دیتی ہے. مرشد بھی اسی طرح ہوتا ہے, وہ اس کی خود بھی وہ اسی راہ کا مسافر ہوتا ہے لیکن آپ سے پہلے آگے گزرا ہوتا ہے. تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ راستے کے جو مناظر آ رہے ہیں, یہ مشکل یا آسان, ان میں ٹریپ ہو رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے ابھی نہیں جانا, ابھی رکو یا کچھ کرو. ٹھیک ہے, تیری بات سنتے ہیں دوسرا.